تو یہ گھومتے پھرتے میں واپس آ گیا ہوں. سعید صاحب کو میں نے بھیڑ میں چھوڑ دیا ہے جان بوجھ کے کہ وہ تھوڑا سا سولو بھی جو ہے نا خود ایکسپلور کر لے. یہ واپس لیابی ہاؤس والے ایریا کی طرف آ گئے ہم, جو جیسو کل آپ نے ویڈیو میں دیکھے ہوں گے. یہ لیابی ہاؤس ہے جس میں فاؤنٹین لگا ہوا ہے. تو یہ پرانے زمانے میں, کیونکہ بخارا میں گرمی میں سخت گرمی ہوتی ہے, سردی میں سخت سردی ہوتی ہے, تو ہیومیڈیٹی کو کریٹ کرنے کے لیے انہوں نے نہر نکالی ہے شہرستان میں لانے کے لیے. اور یہ اس ہاؤس کو پانی اس کینال سے ہی جاتا ہے. یہ فوارہ تو ابھی لگا ہے, لیکن پھر جب سخت سردی میں لوگوں کی سکن پھٹ جاتی تھی کیونکہ نمی بہت کم ہوتی تھی, تو اس نمی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ پانی ہوتا ہے. اور پھر یہ ہیومیڈیٹی جو ہے وہ تھوڑی کریٹ ہو جاتی ہے. تو ونس اگین ہم پھر آ گئے ہیں ملا نصیر الدین صاحب اور اس کا گدا شریف. تو حکیم بابر صاحب کہہ رہے تھے کہ کیا مشترک ہے, انہوں نے کمنٹ کیا تھا, تو میں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو مشترک ہوگا ملا نصیر الدین صاحب اور ان کے گدے میں اور ہم میں بھی. دیکھیں یہ پھر سے ہم آ گئے خواجہ ملا نصر الدین جس کو وہ بولتے ہیں, اور ہم اس کو ملا نصر الدین بولتے ہیں. آپ نے ان کی بڑے حکایتیں سنی ہوں گی, مزاحیہ. تو وہ ایکچول میں بالکل بھی مزاحیہ کریکٹر نہیں تھے, لیکن کیونکہ وہ اس زمانے میں لوگوں کا سینس آف ہیومر ایسا تھا کہ اگر آپ اس کو کوئی سچ بات بتاتے تھے تو ان کو بری لگتی تھی بات. تو انہوں نے وہ جس طرح پنجاب والے کہتے ہیں میراسی, انہوں نے میراسیانہ انداز اپنایا. مطلب وہ اپنی جو وزڈم والی باتیں ہیں وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے لطیفوں کا سہارا لیتے تھے. تو ایسے مزاحیہ انداز میں وہ بیان کرتے تھے کہ لوگوں کو بات بھی سمجھ آ جاتی تھی جو وہ سمجھانا چاہتے تھے, اور ان کو برا بھی نہیں لگتا تھا. تو یہ ہے جناب ملا نصر الدین صاحب. اچھا یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ملا نصر الدین کا اصل تعلق جو اس وقت ترکی ہے, ترکی میں ایک گاؤں ہے چھوٹا سا, وہاں سے یہ بلانگ کرتے تھے. اور لیکن یہ پورے سینٹرل ایشیا میں گھومتے پھرتے رہتے تھے. سینٹرل ایشیا کی یہ جو ملک ہے, آذربائیجان ہو گیا اور قزاقستان ہو گیا, ترکمانستان ہو گیا, ازبکستان ہو گیا. سب سے زیادہ ٹائم انہوں نے ازبکستان میں بہت گزارا ہے. تو یہ ان کا گدھا ہوتا تھا اور یہ گدھے کے اوپر بیٹھ کے ان کے ٹریول بھی کرتے تھے, اور بہت ساری حکایات ان سے اور ان کے گدھے سے منسلک ہیں. تو آپ نے ان کے بچپن سے ہی یہ سب دیکھا ہوگا, ملا نصیر الدین صاحب کی گدھے اور ان کی صحیح. تو یہ پارک بنایا ہوا ہے انہوں نے, اور یہ جگہ پہلے قلعہ ہوا کرتا تھا, لیکن جب قلعہ تباہ ہو گیا تو اب انہوں نے یہاں پر پارک بھی بنا دیا. اور پارک کے سائڈ پہ جتنے بھی حویلیاں تھیں یا جو بھی اس کو یاد مدرسے تھے, ان سب کو کنورٹ کر دیا. ابھی اس میں ایکچول کوئی بھی مدرسہ سوائے میر عرب کے مدرسے کے بغیر کوئی بھی مدرسہ ابھی فنکشنل نہیں ہے. فنکشنل اونلی میر عرب کا مدرسہ ہے, باقی سارے مدرسے جتنے بھی تھے وہ سب بند ہو چکے ہیں. اس لیے ونس اگین میں نے آپ کو دوبارہ ملا نصیر الدین صاحب کا وزٹ کروا دیا. اور ہماری بس تیار کھڑی ہے کیونکہ ہم نے 8 بجے 8:30 بجے جانا ہے, ہمارا ڈنر ہے, اور اس کے بعد ہوپور واپس جائیں گے. کل ہماری جانا ہے, ہم نے صبح سویرے ہم نے جانا ہے خیوا. تو انشاءاللہ آپ کو خیوا کا وزٹ بھی کروائیں گے.